السلام علیکم۔ چلیں آج قرآن مجید کے تیسرے پارے میں جو حکمت چھپی ہے نا، اسے مل کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ پارا تلک الرسل سے شروع ہوتا ہے اور اس میں سورۃ البقرہ کا آخری حصہ اور سورۃ الآل عمران کا شروعاتی حصہ شامل ہے۔ سچ پوچھیں تو اس میں ہماری زندگی کے لیے بڑے ہی گہرے اسباق ہیں۔ تو سوال یہی اٹھتا ہے کہ آخر یہ بابرکت پارا ہمیں سکھاتا کیا ہے؟ چلیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری زندگیوں میں کون سی روشنی لے کر آتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو یہ پارا ہمارے سامنے رکھتا ہے وہ ہے اللہ اور اس کے رسولوں کا تعلق۔ بات شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ پیغمبروں کا مقام کیا ہے، ان کے درجات کیا ہیں۔ دیکھیے، قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تمام انبیاء ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک خاص شرف بخشا، ایک خاص اعزاز دیا۔ ذرا غور کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہیں اللہ سے براہ راست بات کرنے کا شرف ملا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہیں کھلے معجزات دیے گئے، اور آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں خاتم النبیین یعنی تمام نبیوں کا سردار بنا کر سب سے اونچا مرتبہ عطا کیا گیا۔ اچھا، اب آتے ہیں اس پارے کی اس آیت کی طرف جسے قرآن مجید کی سب سے عظیم، سب سے طاقتور آیت کہا جاتا ہے۔ ایک ایسی آیت جو سمجھیں کہ ایمان کی پوری روح کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ یہ آیت الکرسی کا پہلا جملہ ہے۔ یہ الفاظ بظاہر سادہ لگتے ہیں لیکن اپنے اندر کائنات کی سب سے بڑی حقیقت رکھتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اعلان اور اس کی عظمت کا اقرار جو کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ جی ہاں، آیت الکرسی یعنی عرش والی آیت۔ اس ایک آیت میں اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کی طاقت، اس کا علم، ہر چیز کا اتنا مکمل بیان ہے کہ اسی لیے اسے قرآن کی سب سے عظمت والی آیت مانا جاتا ہے۔ اور یہ صرف عقیدے کی بنیاد ہی نہیں ہے بلکہ ہم سب کے لیے ایک روحانی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ اچھا، تو جب ایک انسان اللہ پر ایمان لے آتا ہے تو اگلا سوال کیا ہوتا ہے؟ یہی نا کہ اس پیغام کو دوسروں تک کیسے پہنچایا جائے؟ کیا کسی پر زبردستی کی جا سکتی ہے؟ قرآن اس کا جواب ایک ایسے سنہرے اصول سے دیتا ہے جو سب کچھ واضح کر دیتا ہے۔ یہ آیت اسلام کے عالمی پیغام کی جان ہے۔ یہ بالکل صاف اور دو ٹوک اعلان ہے کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ یہ کوئی زبردستی یا دباؤ سے منوانے والی چیز نہیں ہے۔ ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے، دونوں راستے بالکل الگ الگ کر کے دکھا دیے گئے ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ سچا ایمان وہی ہے جو دل سے آئے، جو ایک مخلصانہ یقین پر مبنی ہو، نہ کہ کسی مجبوری میں قبول کیا جائے۔ حق اور باطل بالکل واضح ہیں، اب انتخاب انسان کا اپنا ہے۔ ایمان صرف دل میں رکھنے والی چیز تو نہیں ہے نا، اسے عمل میں بھی نظر آنا چاہیے۔ اور اس کا ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے مال کے معاملے میں، کہ ایک مومن اپنے مال کو، اپنی دولت کو کیسے دیکھتا ہے اور اسے کہاں خرچ کرتا ہے۔ کیا ہی شاندار مثال دی گئی ہے یہاں پر۔ اللہ کی راہ میں خلوص سے خرچ کرنے کا اجر بالکل ایک بیج کی طرح ہے جس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ بالکل اسی طرح ایک نیکی کا اجر بھی کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ 700 گنا! ذرا تصور تو کریں اس اجر کا۔ ایک نیکی کا بدلہ کم سے کم 700 گنا، اور شاید اس سے بھی کہیں زیادہ۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اس کی راہ میں دیتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ اس کے خزانوں میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں 2 بالکل مختلف مالیاتی رویوں کا موازنہ کیا گیا ہے۔ ایک طرف ہے صدقہ جو معاشرے میں برکت لاتا ہے، ہمدردی بڑھاتا ہے، اور دوسری طرف ہے سود جسے ایک معاشرتی ظلم کہا گیا ہے اور اس پر بہت سخت وارننگ دی گئی ہے۔ چلیں اب اس پارے کے آخری لیکن بہت ہی اہم اسباق کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں سورۃ آل عمران میں ایمان کی اصل کسوٹی، اصل معیار بتایا گیا ہے۔ یہ آیت تو خیرات اور نیکی کے پورے تصور کو ہی ایک نئی سطح پر لے جاتی ہے۔ بات صرف کچھ مال دینے کی نہیں ہو رہی، بات اس چیز کو اللہ کی راہ میں دینے کی ہو رہی ہے جو ہمیں سب سے زیادہ پیاری ہے، سب سے زیادہ عزیز ہے۔ تو اصل نقطہ یہاں مقدار کا نہیں بلکہ کیفیت کا ہے۔ اصل نیکی اس چیز کو قربان کرنے میں ہے جسے انسان خود اپنے لیے شدت سے پسند کرتا ہو۔ یہی ایثار، یہی قربانی تو سچے ایمان کی پہچان ہے۔ اور ہمارا یہ سفر اسی گہرے سوال پر آ کر ختم ہوتا ہے جو ہم سب کے سوچنے کے لیے ہے۔
آج کے دور میں ہمارے لیے وہ سب سے عزیز چیز کیا ہے؟ کیا وہ ہمارا وقت ہے، ہمارا مال ہے، ہماری کوئی صلاحیت ہے؟ وہ کیا ہے جسے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ہم واقعی نیکی کے اس معیار تک پہنچ سکتے ہیں؟